شروع کرتا ہے کہ بنیادی طور پہ انسان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو ایک پوری، تو اس کے اندر یہی ہے کہ پیٹ کی آگ اور جو ہے پیاس جو ہے انسان کی جو ہے وہی آپ کو ساری چیزیں آگے کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں، یہ معاشیات اور باقی سارے جو سائنسز ہیں، یہ ساری باتیں، لیکن بیسک ریکوائرمنٹس انسان کی یہی ہے کہ بھوک لگی ہے تو پیٹ کی کچھ روٹی کھانی ہے، پیاس لگی ہے پانی پینا اور آپ کے اوپر چھت ہونی چاہیے. یہ آپ کی بنیادی ریکوائرمنٹس، اور یہ بنیادی ریکوائرمنٹس ہمیں جو ہے ساری زندگی جو ہے کبھی کدھر کبھی کدھر، کبھی انگلینڈ میں یہاں دیکھیں کہ برمنگھم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ساری کمیونٹیز لنڈن میں، امریکہ میں ہم لوگ گئے، ایک ہجرت کے پیٹرن شروع ہوئے تعلیم کے نام سے، معاشی، لیکن بنیادی ریکوائرمنٹس یہ رہتی. جب ان بنیادی ریکوائرمنٹس کو جو ہے مطلب کس طریقے سے ہم نے اس تبدیلی کے ساتھ، کیونکہ یہ بنیادی ریکوائرمنٹس انسان ہم ساروں کو تبدیل تو کر رہی ہے نا. بیسکلی ہم پڑھ رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، ہمارے بچے یہاں آ رہے ہیں، ایک معاشرے کا حصہ بن رہے ہیں، سوچنا شروع کر دیتے ہیں، پیٹ ہمارا بھرا ہوتا ہے، پھر ہم یہاں کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے یہ کرنا ہے، پاکستان میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. سارا دن مجھے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ہم سارے ایئر وائی جیو کے ساتھ سارا دن، جیسے شہباز میرے خیال اور باقی پہلے ساتھی بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں شبیر بلال صاحب کے بڑا ایکٹیو ہونا چاہیے، تو وہ ایکٹیو کیسے ہو. لیکن تبدیلی کو سمجھنے کے لیے اگر ہم یہ ساری عمر پھرتے رہتے ہیں آگے پیچھے اس روٹی اور تو اسی طریقے سے جس طرح ہم روٹی پانی کے لیے یہ سارا تردد کرتے ہیں، تو اگر اس تبدیلی کے لیے بھی ہم تبدیلی کو اس طریقے سے سوچنا شروع کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم یہ ساری عمر آگے پیچھے پھرتے ہیں در بدر، تو تبدیلی تو آئی کھڑی، آپ کے سامنے آئی کھڑی. ابھی سارے تبدیل ہو جائیں گے اگر ہم سارے اس چیز کے اوپر ہمارا یقین ہو جائے کہ ہم واقعی ہم کر سکتے ہیں. اور تو کسی نے نہیں آنا. اگر تو سری لنکا سے لوگ تو نہیں آئیں گے، امریکہ سے تو نہیں آئیں گے، کہاں سے آئیں گے؟ ہمارے اندر سے ہمارے جیسے لوگ ہوں گے. پاکستان میں بھی بہت سارے میں بھی وہ اتنی بری طرح جھگڑ چکے ہیں کہ ہمارے جو حالات ہیں جس طریقے سے سسٹمیٹکلی جو ہے وہ بس کسی کے پاس روٹی نہیں ہے، کسی کے پاس، اب تو مسئلے یہاں تک پہنچ چکے ہیں، آگ لگا کے لوگ جا رہے ہیں اور خودکشیاں ہو رہی ہیں، باقی سارے مسئلے مسائل چل رہے ہیں. تو پھر کس نے کرنا ہے؟ اس میں اوبیسلی تحریک انصاف کیا کرے گی؟ تحریک انصاف ایک بندہ تو نہیں آگے کرے گا، سارے ہم ساروں کو اس چیز کا حصہ بننا پڑے گا. ہم ساروں کو اس چیز کے اندر بلیو کرنا پڑے گا کہ ایکچولی یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں. اور اس کرنے کے لیے پھر ہمیں وہ بارہا دفعہ جو ہمارا آج کا جو تھیم ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ تھیم ہے، اگر اسی چیز کو ہم سمجھ جائیں کہ کس طریقے سے ہم بدلیں گے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو اور آگے آنے والی نسلوں کو، اگر ہم نے کچھ دے کے جانا ہے ہمیں، تو پھر اس کے لیے ہمیں خود چینج ہونا پڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہم یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ تقریریں بھی کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے کھا بھی لیں گے، اس کے بعد گھر چلے جائیں گے، پھر بھول جائیں گے، پھر 2 مہینے بعد یاد آئے گا the love of the country and the love of the people. یہ تو کانسٹنٹلی آپ کو یہ چیزیں اتنی بادر کرنی چاہیے کہ جناب کہ بندہ سارا دن کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کا حصہ بنے. اور اس چیز کا پھر کس طریقے سے ہم حصہ بن سکتے ہیں؟ تو وہ obviously تحریک انصاف. نہ تحریک انصاف کے منشور کا بھی پتہ ہے سارا کہ آپ کے یہ جو ساری چیزیں جو ہونی ہیں پاکستان میں وہ کس طریقے سے ہونی ہیں. خان صاحب اکیلے لگے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. روزانہ آپ کو نظر آتا ہوگا کہ کچھ لوگ کراچی سے جوائن کر رہے ہیں. ابھی میرے خیال آپ کو پتا ہوگا کہ جسٹس وجیہ الدین صاحب نے پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کر لی ہے. ایون وی آر ہیئرنگ کہ اپنا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب بھی آ سکتے ہیں. یہ سارے لوگ ہمیں چاہیے جو اچھے لوگ ہیں، جن کی انٹیگریٹی ہے، جو کلین لوگ ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور وہ جب لوگ دیکھیں گے تو پھر ان کے ساتھ اور لوگ آئیں گے. لیکن بات وہیں آگے آپ کی ختم نہیں ہوگی. یہ چیزیں یہاں نہیں چھوڑنی. اس کے لیے ہمیں صرف یہ نہیں چاہیے کہ ہمیں صرف 420 جو ہے وہ ممبرز آف نیشنل اسمبلی چاہیے اور باقی جو ہے وہ پارلیمنٹری چاہیے آپ کی پروونشل اسمبلیز میں. باقی یہاں تو بات نہیں ختم ہونی، یہ تو بڑی دور تک آپ کو لے کے جانا پڑے گا. کین یو امیجن کہ 2047 میں ہاؤ ڈو یو سی پاکستان؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 2047 میں کہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے کیا کیا چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں وہاں ہوں گی. کین یو امیجن کہ 20-25 سال کے بعد اگر یہ ہم سارے اس گند سے گزر جائیں گے، یہ گند یہ اسٹیجز سے ہم نے گزر کے جانا تھا. اگر ہمیں جو جسے کہتے ہیں نا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو پھر یہ چیزیں ہونی تھی. ہمارے اوپر زرداری نے بھی آنا تھا، ہمارے اوپر گیلانی نے بھی آنا تھا، ہمارے اوپر یہ سارا دن یہ ہم لوگ چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. وزراء کی تعداد
لمبی سی گاڑیاں جا رہی ہیں, کوئی سیکیورٹی, ان کی سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہمارے لوگ ختم ہو رہے ہیں. ہمیں ہماری مائیں بہنیں جن کو پتہ ہی ہے لوگوں کو کٹا جا رہا ہے. اور بیسکلی تو کرنے کے بات کرنے کا مقصد یہ کہ اس چیز کو اب آپ کے ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے. سارے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں, میرے سینئرز بھی ہیں, میرے جونیئرز بھی, کہ ہمیں اس چیز کا حصہ بننا پڑے گا. حصہ بننے کے لیے آپ کو ایک ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو لوگ کام کر رہے ہیں. فار انسٹنس کہ آج عاطف علی شاہ, ملی صاحب, شہباز, ذیشان چیمہ, سارے ساتھی ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے سینئرز بھی, کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں, اور یہ پہلی دفعہ یہ فنکشن نہیں ہو رہا, یہ اور پہلے بھی ہوئے اور بھی ہوں گے, تاکہ آپ کو پتہ چلے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہیں یا چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی, ان لوگوں سے بالکل پوچھیں. اسی طریقے سے جو ہے بندہ آگے کی طرف جاتا ہے. آپ کے جو ذہنوں کے اندر جو آپ کی جو باتیں ہیں وہ سامنے لے کے آئیں, آپ کی ایک پروفیشنل ایکسپرٹیز ہے اس کو سامنے لے کے آئیں. اگر ڈاکٹرز یہاں بیٹھے ہیں تو بہت سارے انیشیٹیوز ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے پاکستان میں. شیڈو کیبنٹ میں لوگ, ہمارے پوری پی ٹی آئی کی تحریک انصاف کی شیڈو کیبنٹ تشکیل پا چکی ہے. بہت سارے لوگ ہمارے ٹی وی پہ آ رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ کام کریں. اسی طرح معاشیات کے اوپر, اسی طرح باقی چیزوں کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا, اور اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسی طرح سوچنا پڑے گا کہ جس طرح ہم روٹی پانی کے لیے در بدر پھرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. لیکن بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ سارے ساتھیوں کا. اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے خیال رکھے, اور انشاءاللہ اس چیز کو ہم آگے کی طرف لے کے جائیں. بہت شکریہ. تھینک یو آصف جی. میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ میرا خیال ہے کہ خواجہ صاحب نے پہلے یہ مینشن کیا تھا کہ آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کے لیے, بیکمنگ اے پیڈ ممبر, پلیز ڈو. آپ کے پاس اپرچونٹی ہے, وہاں پہ ہمارا ممبرشپ ڈیسک ہے. میرا خیال کچھ لوگ آلریڈی ممبر بن چکے ہیں, لیکن جو انٹرسٹڈ ہیں, بننا چاہتے ہیں, وہ پلیز اپنی ممبرشپ یہاں سے آج لے سکتے ہیں. ہمارے نیکسٹ اسپیکر بھی چینج پہ بات کریں گے. بڑے آؤٹ اسپوکن ہیں. میرا خیال ہے کہ میجورٹی یہاں پہ جو موجود ہے ان کو جانتی ہے, اور میں ان کا زیادہ تعارف نہیں کراؤں گا. اور ریکویسٹ کروں گا عاطف شاہ صاحب سے, ویری ویل نون پرسن بائی ایوری بڈی, اور ہمیں میڈیا پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. عاطف شاہ صاحب. تقریر کا میں اتنا قائل نہیں ہوں, لیکن مجھے کیا کروں کہ آپ جیسے کان ہمیشہ مہیا ہوتے ہیں جو میری بات سننے کے لیے کسی نہ کسی نام میں برداشت کر لیتے ہیں. پہلے اس سے کہ میں مین ٹاپک کی طرف آؤں, میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے سینئرز کا, جن کے سامنے بولنا ویسے ایک چیلنج ہی ہوتا ہے. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا اپنا خون, اپنا پیسہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کو ساتھ دیا جس ٹائم کوئی جانتا بھی نہیں تھا. اوبیسلی وہ ہمارے لیے بہت عزت کا مقام رکھتے ہیں. اکرم دریجہ صاحب ہیں, ہمارے پاس بیٹھے ہیں, انور کھوکر صاحب ہیں, شفیق ربانی صاحب ہیں, عاصم خان صاحب بذات خود بہت زیادہ کام کیا ہے. خواجہ امتیاز صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے, پتہ نہیں ان کو شاید میسیج ملا یا نہیں ملا, لیکن بہرحال آن ریکارڈ میں ضرور کہوں گا. اور آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ نے بے حد قیمتی وقت نکال کے آج یہاں پہ آئے. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میرے لیے بڑا انسپریشنل بات تھی کہ میں صدا شمیم صاحب سے پاس بیٹھا اور ان سے گفتگو کرنے کا مجھے موقع ملا. اور کس خیالات, مجھے ایک واقعہ چھوٹا سا, ایک کہاوت یاد آئی. کہتے ہیں کسی قبیلے کا سردار تھا اور کسی حادثے میں اس کی ٹانگیں چلی گئی, تو اس نے بیساکھیوں پہ چلنا سیکھا. اب بیساکھیوں پہ اس نے چلنا سیکھا تو بیساکھیوں پہ اس قدر مہارت اس نے حاصل کر لی کہ وہ اس پہ دوڑتا پھرے بیساکھیوں پہ. جب اس نے دیکھا کہ اس بیساکھیوں کی مہارت کو ہر کوئی ایڈمائر کر رہا ہے, تو اس نے کہا کیوں نہ میں اپنی اولاد کو بھی یہ سکھاؤں. اس نے اپنی اولاد کو سکھانا شروع کر دیا بیساکھیوں پہ دوڑنا چلنا, یہاں تک کہ وہ اسٹیٹس سمبل بن گیا. قبیلے کے لوگوں نے دیکھا اچھا سردار کے بیٹے اس پہ گھومتے پھرتے ہیں تو ہم بھی اس پہ کریں گے. انہوں نے اپنی اولاد کو بیساکھیوں پہ چلانا شروع کر دیا. کرتے کرتے وہ بیساکھیوں کی وجہ سے اتنے مشہور ہوئے کہ انہوں نے کام بنانا, بیساکھیاں بنانا, بیساکھیوں ساتھ چلنا, جب نہ کھانا پینا جینا مرنا ان کے ساتھ وابستہ کر دیا. یہاں تک کہ ایک نسل, دوسری نسل, تیسری نسل, یہاں تک کہ وہ چلنا ہی بھول گئے, وہ بیساکھیوں ہی کے مرہون منت ہو گئے. ایک دن ایک نوجوان اٹھا, بزرگ سارے بیٹھے تھے, اس کے ذہن میں ایک سوال آیا. اس نے اپنے آبا سے پوچھا کہ حضرت یہ جو ہم بیساکھیوں سے چلتے پھرتے ہیں, دوڑتے پھرتے ہیں,
تو پھر ہمیں ٹانگیں کس لیے دی ہیں؟